ایاک نعبد صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارا گزشتہ پروگرام جو تھا وہ ایاک نعبد من عبادت کے باطنی پہلوؤں پر گفتگو پر اختتام پذیر ہوا تھا۔ آج ہم عبادت کے قولی پہلوؤں پر کہ عبادت کے قولی پہلو یعنی زبان سے جن عبادات کا ظہور ہوتا ہے ان کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ عبادت کے انداز جو زبان سے ہمارے کلمات ادا ہوں تو وہ عبادت بنتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عبادت جو ہے وہ صرف چند افعال کا نام نہیں ہے، چند جو ہے نا کاموں کا نام نہیں ہے، چند طرز کی طریقوں کا نام نہیں ہے، چند طریقوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک ایسی ہمہ جہت اصطلاح ہے جس میں انسانی زندگی پوری کی پوری آتی ہے اور اس کے ظاہری، باطنی اور عملی تمام پہلو آتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ جو پروگرام تھا اس میں قلبی پہلوؤں کو، باطنی پہلوؤں کو زیر باس لایا تھا۔ آج ہم قولی پہلوؤں پر یعنی زبان سے ادا ہونے والی عبادتوں پر ہم ان میں سے دو کا تذکرہ کریں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم انہی پر بات کر پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس تمام بیٹھنے کو، ان قول و فعل کو، ان بولنے چالنے کو، سننے سنانے کو رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عمل کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، عبادت جب زبان سے ہوتی ہے، زبان سے نکلنے والے کون سے کلمات ہیں، تو سب سے پہلا کلمہ جس طرح انسانی باطنی عبادتوں میں سے سب سے پہلا ایمان تھا، تو انسان کی قولی عبادتوں میں سے سب سے پہلا جو کلمہ اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے اور عبادت بنتا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، ایک توحید پر مشتمل ہے اور دوسرا رسالت پر مشتمل ہے۔ تو اس میں جو پہلا کلمہ ہے، سورہ محمد آیہ نمبر 19 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ بے شک وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اللہ ہے، پس یہ جان لو۔ رب کائنات نے یہاں پر سورہ محمد کی آیہ نمبر 19 میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ذات ایک ہے اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اس جانب متوجہ فرماتا ہے کہ عبادت تمہاری چاہے باطنی ہو یا قولی ہو، زبانی ہو، زبان سے ادا ہونے والے کلمات ہوں، یا تمہارے دل کی نیتوں پر مشتمل ہو، تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات پر مشتمل ہو، وہ تمام چیزیں عبادت تب بنے گی جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب بندہ کچھ کلمات ادا کرتا ہے تو پھر وہ عبادت بن جاتی ہیں، کیونکہ عبادت کی جاتی ہے کس لیے؟ عبادت اس لیے ہوتی ہے کہ رب راضی ہو، اور اس دنیا کے بعد جب بندہ آخرت کی منازل میں پہنچتا ہے، آخرت کے میدان میں پہنچتا ہے، میدان حشر میں پہنچتا ہے، تو وہ کامیابی کا زینہ طے کر کے انعام کے طور پر جنت میں داخلے کا حقدار ٹھہرایا جائے۔ تو حضرات گرامی قدر، حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان سنتے چلیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر کیا انعام ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لا الہ الا اللہ یعنی اس کے سوا کسی اور کی عبادت کو ناجائز قرار دے دینا، کسی اور کی عبادت کو اس رب کائنات کے علاوہ اس کا اقرار نہ کرنا، زبان سے یہ اعلان کر دینا کہ میں اگر بندہ ہوں تو صرف اس معبود کا ہوں جو ایک ہے اور جسے اللہ کہتے ہیں۔ تو جب بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور اس کامیابی کا اظہار اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔